السلام علیکم، ویلکم ٹو احمد فیملی لائف سٹائل چینل۔ تو جی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے اور آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی صبح صبح جو ہے وہ قرآن اور نماز پڑھنے کے بعد جی میں کچن میں آ جاتی ہوں اور پھر جلدی جلدی بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور جو ہے ناشتے کی تیاری میں لگ جاتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ جلدی جلدی ناشتہ کریں اور اپنے اسکول کے لیے نکل جائیں۔ تو بچوں کا سیم وہی ناشتہ ہوتا ہے، چائے کے ساتھ بسکٹ یا بریڈ، اس طرح ہی یعنی کہ ناشتہ کرتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ پراٹھے وغیرہ نہیں کھاتے، اس وجہ سے بہت سمپل سا ناشتہ ہوتا ہے۔ اور بچوں کو بھیجنے کے بعد جی میں اپنے لیے چائے نکال کر لے آئی تھی اور میں چائے پی رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ اپنے کمرے سے باہر جو ہے نا اس تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلپ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ناشتے میں نے آج صرف چائے پی تھی۔ سب سے پہلے گرم پانی پیتی ہوں 1 گلاس، اور اس کے بعد آج میں نے صرف چائے پی تھی، اور زیادہ صبح صبح کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے میں نے آج صرف اور صرف چائے پی تھی۔ تو کہ جی میں چائے پیوں اور باقی جو کام ہے وہ جلدی جلدی کروں۔ تو جی یہاں پر میں جو ہوں وہ اب ناشتے سے فارغ ہو گئی تھی، اور میں نے جو ہے وہ سارے بستر جو ہیں وہ میں نے فولڈ کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کو تہہ لگا کر ان کو میں ان کی جگہ پر رکھوں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں جو باقی کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی ساتھ میں چیزیں جو بچے پھیلا کے جاتے ہیں ان کو اٹھاؤں گی، اور ساتھ میں جو ہے جی یہ میں بستر وغیرہ کو تہہ لگاؤں گی، اور جو ہے وہ بیڈ شیٹ بچھاؤں گی۔ تو میں نے کل کپڑے بھی دھوئے تھے، اور ان کو میں جو ہوں وہ فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ دھلے ہوئے کپڑوں کو پریس نہیں میں کرتی، پریس میں جب ٹائم ملتا ہے تو درمیان میں بچوں کے کپڑے جو وہ بھی پریس کر لیتی ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ میں صرف فولڈ ہی کر لیتی ہوں، اور الماری میں جو ہے بچوں کے ہیں نا وہ علیحدہ علیحدہ جو ہوتے ہیں وہ میں کپڑے فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو اس سے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے۔ اگر آپ کپڑوں کو صحیح طریقے سے نہیں رکھتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں تو بچوں کے جیسے ہی کپڑے دھلتے ہیں ویسے ہی میں بچوں کو جو ہے وہ جی علیحدہ علیحدہ کر کے بچوں کے کپڑے اور اچھے سے تہہ لگا کے ان کے جو ہوتے ہیں الماری میں جو جگہ ان کی بنائی ہوتی ہے ایک جگہ پہ نہیں، مطلب سارے کپڑے ایک جگہ پہ نہیں رکھتی، جیسے کہ اس میں ایسے پورشن بنے ہوتے ہیں الماری میں، اس طرح میں علیحدہ علیحدہ میں وہ جو ہے وہ کپڑے رکھ دیتی ہوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو، اور مجھے ٹائم پہ جو ہے وہ ٹائم پہ بھی اور ویسے بھی کہیں آنا جانا بھی ہو تو وہ کپڑے بس ایسے ہی نکال لیں اور جو ہے پریس کریں اور بچوں کو پہنا دیں۔ تو جی بس میں ابھی جو ہے بستر میں نے فولڈ کر لیے تھے، اور اب میں جو ہوں وہ بیڈ کی جو چادر ہے وہ بچھاؤں گی، اور ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کروں گی، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو میں یہاں پر جو ہے وہ بیڈ شیٹ بچھاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کروں گی کچھ باتیں کہ ہم لوگ جو ہیں میں جو ہوں ہم 5 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، تو بس باقی جو ہیں وہ میرے سے چھوٹے ہیں میرے بہن بھائی،
تو ویسے ہی میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بالکل ایسے ہی کیئر کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ اب میرے 4 بچے ہیں، مجھے جیسے اپنے بچوں سے یعنی کہ میں اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہوں، پیار ہے ان سے، ایسے ہی مجھے اپنے بہن بھائیوں کی بھی فکر بھی ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے وہ میں یا تو جا کے حال احوال پوچھ لیتی ہوں، یا ویسے بھی فون پہ بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو بہن بھائی کے رشتے ہیں وہ بڑے اچھے بنائے ہیں۔ اللہ پاک ماں باپ کو بھی صحت تندرستی دے، اور اللہ پاک بہن بھائیوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ویسے بھی زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کبھار بہن بھائیوں میں بھی ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو بڑی ہوں لیکن اس کے باوجود میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خود آگے بڑھ کے جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو ان سے صلح کروں اگر کسی بات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی سسرال میں بھی تھا، جب میں یعنی کہ شادی کر کے گئی تھی تو مطلب جوائنٹ فیملی تھی، تو یہی ہوتا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی کہ سب کے ساتھ بس اچھا ٹائم گزرے، تو بس لیکن پھر بھی کبھی کبھار اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تھی تو میں آگے بڑھ کر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بات کو ختم کروں تاکہ مزید جو غلط فہمیاں ہیں وہ نہ یعنی کہ پیدا ہوں۔ ویسے بھی آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات ہو تو بس غلط فہمیاں جو ہے وہ بہن بھائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ جو جیسے بھی ہے اگر آپ آگے بڑھ کے اپنے یہ جو پیارے رشتے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو آگے بڑھ کے ان کے ساتھ اگر آپ پیار سے رہیں اور اگر آپ پہل کر لیں تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو بس میں نے جو ہے اپنی زندگی کے 14 سال جو ہیں وہ میں نے جوائنٹ فیملی میں گزارے ہیں، اور اب 2 سال ہو گئے ہیں میں علیحدہ رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ۔ بس اسی طرح ماشاء اللہ سے زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور ویسے بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کپڑے فولڈ کر رہی ہوں، جو مطلب پورے مطلب ٹراؤزر شرٹس وغیرہ ہیں وہ پورے ساتھ ساتھ ان کے دوپٹے ان کو اس طرح فولڈ کر کے رکھتی ہوں، تو میرے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ تو جی بس یہی جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ ان کو لے کے چلیں تو ان سے جو ہے وہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، نہ تو غلط فہمیاں پڑتی ہیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں، اور نہ ہی ویسے بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر پہل کر لیں یا تھوڑا جھک جائیں تو اس میں کوئی بھی یعنی کہ نہ تو انسان چھوٹا ہو جاتا ہے اور نہ ہی کوئی یعنی کہ عزت میں فرق آئے گا، بلکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو قیمتی رشتے ہیں وہ آپ کے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہل نہیں کریں گے تو یعنی کہ اس طرح سے پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، اور جو ہے وہ انسان ایک دوسرے سے اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جی جو جتنی زندگی یا جتنے سال جوائنٹ فیملی میں گزرے ہیں سسرال میں وہ بھی اچھے تھے، اور جو اب گزرے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب بہنوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔
اور اللہ پاک سب بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں، آمین ثم آمین۔ تو بس ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے جو قیمتی رشتے ہیں ان کو، اور سب سے بڑھ کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں جب تک ہوتے ہیں تو سمجھیں آپ جو ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اور اب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر یعنی کہ اگر میں امی جو ہیں وہ اسی شہر میں میرے مطلب جس شہر میں رہتی ہوں وہیں پہ رہتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں میں سے ٹائم نکال کر جانا، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لازمی جاؤں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ فون پر بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ پاس جا کے بیٹھتے ہیں ماں باپ کے، وہ بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی جاؤں چاہے تھوڑی دیر کے لیے جاؤں، لیکن اپنے امی ابو سے مل کے آتی ہوں اور اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کے والدین کو بھی سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی میں یہاں پر جو ہے وہ کپڑے فولڈ کر چکی ہوں، بس یہ جو ہے میں نے پریس والے سائڈ پہ نکال دیے ہیں جن کو میں نے ہینگر کرنا ہوتا ہے، اور جو باقی ہیں وہ میں بچوں کے ان کو فولڈ کر رہی ہوں۔ تو میں جو ہوں زیادہ پریس کر کے نہیں رکھتی کپڑے، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، جب ٹائم ملتا ہے تو پھر میں بچوں کے دو چار چار مطلب ان کے جو ڈریس ہوتے ہیں یا جو پینٹ شرٹس ہوتی ہیں وہ میں پریس کر کے بھی رکھ لیتی ہوں، تو اس سے نا بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ کپڑے دھلے ہیں اور الماریاں بھری پڑی ہیں، اور ایسے الماری کا دروازہ کھولتے ہیں اور سارے کپڑے آپ کے اوپر، تو مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ شروع سے جو ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوتا تھا، جب بھی کپڑے دھلنے تو امی آواز لگاتی تھی سارے بہن بھائیوں کو، آ کے اپنے اپنے کپڑے نکالو اور خود ہی سے تہہ لگاؤ، اور ہمیں بتاتی تھی اس طرح تہہ لگانی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ تو الحمدللہ وہی والی عادت اب بھی ہے۔ اب تو میرے اپنے 4 بچے ہیں، تو شکر الحمدللہ وہی والی جو چیزیں ہیں میں فالو کرتی ہوں، صفائی کا بھی خیال رکھتی ہوں، اور جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ اور بس یہ ہے کہ آپ اگر ان کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے اور اچھی بات بھی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ آپ اگر اب دیکھیں میں جیسے میں نے اب بچپن میں سیکھا ہے، ہماری امی ہمیں آوازیں دے کے یہ کپڑوں کو تہہ لگواتی تھی، ہمیں بتاتی تھی کس طرح کرنی ہے۔ اب میں اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی کرتی ہوں، جب بھی کبھی بچے گھر ہوتے ہیں، آج تو وہ مطلب اسکول گئے تھے تو اس کے بعد میں یہ جو ہے نا کپڑے کر رہی تھی، تہہ وغیرہ لگا رہی تھی، لیکن جس دن جو ہے وہ بچے گھر ہوتے ہیں نا، تو پھر میں بچوں کو کہتی ہوں کہ چلو اپنے اپنے کپڑے نکالو اور اس طرح تہہ لگاؤ، میں بچوں کو دکھاتی ہوں اس طرح تہہ لگانی ہے اپنے کپڑوں کو۔ تو شکر الحمدللہ جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو میری تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیتے ہیں۔ تو جی یہاں پر جو ہے میں نے کپڑے فولڈ کر لیے تھے، اور بس اس کے ساتھ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔